کیا آئی سی سی چیمپئن ٹرافی 2025 ون ڈے کے بجائے T20 فارمیٹ میں ہوگی؟ اور اس کے حوالے سے آئی سی سی کے آفیشیل براڈ کاسٹر نے بڑا فیصلہ کیا ہے، بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں عبدالرزاق کی، جنہوں نے ایک عجیب و غریب مشورہ دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ کپتانی کا چکر ہی ختم کریں، تمام کھلاڑی برابر ہوں، کوئی ٹیم کا کپتان یا نائب کپتان نہ ہو۔ تو ایک عجیب سی منطق پیش کی ہے، جس ٹیم کا لیڈر نہ ہو، جس ٹیم کو چلانے کا سپا سالار نہ ہو، تو وہ کیسے ٹیم لڑ سکتی ہے؟ کس کے احکامات مانے گی؟ کون کس کی بات مانے گا؟ کون کس کی بات سنے گا؟ کون ٹاس کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا کہ بیٹنگ پر پہلے کون جائے؟ یہ تو پھر گلی محلے والی کرکٹ ہو جائے گی، جس کا دل کرے گا بیٹ پکڑے گا، پیڈ پہنے گا، میدان میں اتر جائے گا۔ تو یہ انتہائی زیادہ حیران کن جو مشورہ ہے عبدالرزاق کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو سابق کرکٹرز ہیں ان کی سوچ کیسی ہے، وہ کتنے سنجیدہ ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے، اور انہی لوگوں سے پھر مشورہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی کرکٹ کو کس طرح سدھاریں۔ تو یہ معاملات ہیں انتہائی زیادہ بھیانک ہیں، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو مینیجنگ کمیٹی کے چیئرمین ہے ذکا اشرف، وہ اس طرح کے سابق پلیئر کے ساتھ مل کر لاہے عمل اختیار کرنے والے ہیں۔ لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر سابق پلیئرز کے ساتھ مل کر ہی یہ چیزیں کرنی ہیں تو پھر ذکا اشرف یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ ان کا ہے کیا کام؟ تو ان کو پھر چاہیے کہ اپنے نہ ہی وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے معاملات سدھار پا رہے ہیں، نہ ہی انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی ان کو جانتا ہے، نہ ہی ڈومیسٹک کرکٹ میں، اور نہ ہی کرکٹ معاملات ہی جانتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے نمونے کو پھر پاکستان کرکٹ میں نادر کرنے کا یا مسترد کرنے کا جو کیوں کیا جاتا ہے، اس طرح کے فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک برحال ایک حیران کن چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ عبدالرزاق کا جو مشورہ ہے وہ بھی بہت زیادہ حیران کن ہے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ عبدالرزاق اس طرح کے مشورے کیا سوچ کر دے رہے ہیں، تو یہ تو بہرحال وہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن اب آتے ہیں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی 2025 جس کی میزبانی پاکستان کو مل چکی ہے اور ایونٹ یہاں پر ہونا ہے۔ لیکن اب اہم بات یہ ہے کہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی 2025 کو اب ون ڈے کے بجائے T20 فارمیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے آئی سی سی کے جو آفیشیل براڈ کاسٹرز ہیں ان کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اسٹار اسپورٹ جو کہ پہلے ہی ایک بہت خطیر رقم کے عوض آئی سی سی کے جو حقوق ہیں میچز کے وہ لے چکا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ T20 فارمیٹ میں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی 2025 کرائی جائے۔ گو کہ ورلڈ کپ 2025 میں چھوٹے گراؤنڈ اور بالکل بیٹنگ فرینڈلی پچز کی وجہ سے کسی حد تک ویورشپ حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے ورلڈ کپ 2023، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شائقین کرکٹ ہیں وہ بھی ایک اچھی تعداد میں سامنے آئے۔ گو کہ کچھ ایسے میچز سے جس میں آدھے سے زیادہ گراؤنڈ خالی تھے، لیکن اوورال بہت اچھا کراؤڈ آیا۔ لیکن جو اسٹار اسپورٹس ہیں یا دیگر اس طرح کے براڈ کاسٹر ہیں، ڈزنی اسپورٹس ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ کرکٹ کی دیوانی قوم جب انڈیا میں یہ حال ہے تو جب چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہوگی تو کیا پاکستان میں لوگ آئیں گے؟ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کے لیے دیکھنے کے لیے لوگ اتنے زیادہ گراؤنڈ میں نہیں آئیں گے۔ ایون کہ پاکستان کے میچز میں بھی شاید ہاؤس فل نہ ہو سکیں، لیکن صرف ایک آپ کراچی کو دیکھ لیں، پاکستان سپر لیگ کے میچز ہوتے ہیں یا پھر جب کسی انٹرنیشنل سیریز یا میچز ہوتے ہیں، وہاں پر بھی آدھے سے زیادہ گراؤنڈ خالی ہوتا ہے۔ جب وہاں پر بنگلہ دیش یا اور افغانستان کا میچ ہوگا یا کسی اور ٹیم کا وہاں پر میچ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر تماشائیوں کا زیادہ تعداد میں آنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اب یہ چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن اب اس حوالے سے ڈزنی اسپورٹ جو کہ 2023 سے لے کر 2027 تک آئی سی سی کے ایونٹس کے جو نشریاتی حقوق ہیں اس کے لیے $3 بلین سے زیادہ رقم ادا کر چکا ہے، وہ اس حوالے سے تشویش میں مبتلا ہے کہ جب یہاں سے ایونٹ باہر جائے گا تو کیا ون ڈے فارمیٹ کو دیکھنے کے لیے اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آئیں گے کہ ان کا جو تجارتی نقصان ہے وہ یا فائدہ ہے اس کا حجم کم نہ ہو جائے یا تجارتی نقصان نہ ہو جائے۔ اور یہ چیزیں اب احمد آباد میں ہونے والے اگلے ہفتے کے جو اجلاس ہے اس میں یہ باتیں سامنے رکھی جائیں گی۔ ابھی تک یہ بتایا گیا ہے، جو دی گارجین کی رپورٹ ہے، کہ براڈ کاسٹر کی جانب سے باقاعدہ طور پر ابھی آئی سی سی سے اس حوالے سے درخواست نہیں کی گئی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب ان سے درخواست کی جائے گی۔ ان کی جو تشویش ہے وہ آئی سی سی کے سامنے رکھی جائے گی۔ اور ویسے بھی یہ 8 سال کے طویل انتظار کے بعد آئی سی سی چیمپئن ٹرافی ہوگی۔ 2017 میں آخری بار کھیلی گئی تھی، اس کے بعد ختم کر دیا گیا تھا، پھر دوبارہ رینیو کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور اس بار جو ورلڈ کپ ہے آخری دونوں ایڈیشن میں، اس میں ٹیمیں بھی محدود کی گئی ہیں، چیمپئن ٹرافی میں بھی ٹیمیں کم کی جا رہی ہیں تاکہ ٹاپ ٹیموں کے درمیان میچز ہوں، شائقین کرکٹ زیادہ تعداد میں اس کو انجوائے کریں، بڑے مقابلے دیکھنے کو ملیں۔
لیکن اس کے باوجود براڈ کاسٹر کی جو پریشانی ہے وہ اس طرح حل نہیں ہو سکی ہے جس طرح آئی سی سی چاہتا ہے، کیونکہ براڈ کاسٹر سمجھتے ہیں کہ انہیں اس طرح اشتہارات حاصل نہیں ہوتے جو براڈ کاسٹنگ ایونٹ کے لیے جو رقم خرچ کرتے ہیں وہ اس کے بدلے اتنے اشتہارات انہیں نہیں مل سکتے، جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ اب آئی سی سی چیمپئن ٹرافی 2025 کو کنورٹ کر دیا جائے T20 فارمیٹ میں۔ لیکن یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے تو یہ T20 فارمیٹ کے لیے اوور ڈوز بھی ہو جائے گا، کیونکہ T20 ورلڈ کپ 2024 میں بھی کھیلا جائے گا، 2026 میں بھی شیڈیول ہے، 2028 میں بھی ہے۔ جبکہ ون ڈے فارمیٹ کی بات کریں تو 2023 کے بعد جو اگلا ورلڈ کپ ہے وہ 2027 میں ہے، اور اس دوران چیمپئن ٹرافی ایک ہی ایونٹ ہے جو کہ ون ڈے فارمیٹ کا ہے۔ لیکن اگر آئی سی سی کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں براڈ کاسٹرز اور اس حوالے سے وہ اپنا فیصلہ منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ ایک طرح سے ون ڈے فارمیٹ کا خاتمے کی طرف ایک بڑا قدم ہوگا، کیونکہ آلریڈی بہت ساری ٹیمیں ایسی ہیں یا بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ شاید ون ڈے فارمیٹ کھیلنے میں اب زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، اور ایونٹ کے براڈ کاسٹر بھی اور شائقین کرکٹ بھی اب ون ڈے فارمیٹ سے کتراتے ہیں، کیونکہ اب زندگی بہت فاسٹ ہو چکی ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، کسی کے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ پورا دن بیٹھ کر میچ دیکھے۔ T20 فارمیٹ کا میچ شام کو ہوتا ہے اور شام ہی کو ختم ہو جاتا ہے رات کو، تو پھر زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے، ٹائم نہیں خرچ ہوتا، تو اس لیے لوگ زیادہ تعداد میں نہ صرف ٹی وی پر دیکھتے ہیں میچز، اور اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ بھی کھچا کھچ بھرے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہی چیزیں ہیں جو براڈ کاسٹر کا جو مدعا ہے ان کو زیادہ حد تک کلیئر کر رہی ہیں، اس میں وزن ڈال رہی ہیں۔ لیکن آئی سی سی کا جو فرض ہے پہلا وہ تو یہ ہے کہ طویل فارمیٹ ون ڈے جس کی بچانے کے لیے، جس کی بقا کے لیے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے علاوہ ون ڈے فارمیٹ کو، جو ون ڈے ورلڈ کپ ہے اس کو بھی فارمیٹ میں چینج کیا گیا، اس کا فارمیٹ 14 کے بجائے صرف 10 ٹیموں کے اوپر محدود کیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر بھی ایسی پچز تیار کی جا رہی ہیں، ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، اتنی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہوں۔ لیکن اگر اس کے باوجود وہ براڈ کاسٹر کے آگے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً یہ ون ڈے کرکٹ کے خاتمے کی جانب بہت بڑا قدم ہوگا، یا پھر پہلا قدم ہوگا، کیونکہ اگر آئی سی سی چیمپئن ٹرافی بھی ختم ہو گئی، پھر 4 سال کے بعد جو ورلڈ کپ آئے گا ون ڈے فارمیٹ کا، اس میں شاید ٹیمیں اتنی زیادہ تیاری نہ کریں۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ 2019 کے ورلڈ کپ سے لے کر 2023 کے ورلڈ کپ تک ٹیموں نے جو تعداد ہے اپنے ون ڈے فارمیٹ کے ون ڈے میچز کی وہ انتہائی زیادہ کم کر دی ہے۔ بہت زیادہ کھلاڑی ایسے ہیں جو کہ اس عرصے میں بہت ہی کم ون ڈے فارمیٹ کے میچز کھیلے ہیں، زیادہ تر T20 فارمیٹ پر فوکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جو T20 لیگز ہوتی ہیں، IPL، PSL، کیریبین پریمیئر لیگ، بنگلہ دیش پریمیئر لیگ، اب تو UAE میں لیگ شروع ہو گئی ہے، ساؤتھ افریقہ کی اپنی لیگ ہے، اور T20 بلاسٹ الگ ہے، بگ بیش الگ ہے۔ تو اس کی وجہ سے اب بہت زیادہ پریشر ہے کھلاڑیوں کے اوپر بھی کہ T20 لیگ میں کم قوت لگا کر یا کم وقت میں ایک تو وہ زیادہ پیسہ کما لیتے ہیں، پھر ون ڈے فارمیٹ کی جانب ان کا جو ذہن ہے وہ مائل نہیں ہوتا، اور یہی چیز ایک طرف تو کھلاڑی کم دلچسپی لے رہے ہیں ون ڈے فارمیٹ میں، اور دوسری جانب جو شائقین کرکٹ ہیں ان کی دلچسپی کم ہے۔ جب شائقین کی دلچسپی کم ہوتی ہے تو آٹومیٹک جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں جو اشتہاری کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو قائل کرنے میں بہت دقت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا جتنا پیسہ وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں نشریاتی حقوق حاصل کرنے کے لیے، ان کی ریکوری کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب آئی سی سی کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ چیمپئن ٹرافی ون ڈے فارمیٹ کے بجائے T20 فارمیٹ میں کرائی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے آئندہ چند دنوں میں کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہے۔ بہرحال امید تو یہی ہے کہ ون ڈے فارمیٹ کو برقرار رکھا جائے۔ یہ ایک روایتی کرکٹ ہے جو کہ ایک طویل عرصے سے ایک نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، اگر اس کو ختم کر دیا گیا تو یقیناً کرکٹ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ پھر ٹیسٹ کرکٹ کی جو خاتمہ ہے وہ بھی قریب آ جائے گا، پھر صرف T20 یا پھر T10 کرکٹ رہ جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی سی سی اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے، اور آئی سی سی کے اوپر جو دباؤ ہے جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور آئندہ جو آنے والا اجلاس ہے اس میں براڈ کاسٹر اس حوالے سے اپنا مدعا کھل کر سامنے رکھیں گے۔